ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل بیت کون ہیں، ان میں کون کون مراد ہیں، کون کون شامل ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو دور کریں اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ اے اہل بیت، اہل بیت سے مراد کیا ہیں، کون ہیں، کن کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اہل بیت سے مراد گھر والے ہی لیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں گھر میں ہیں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے آئے ان کے پاس اور انہوں نے ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھا، گوشت، اور انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ شاید یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں جو ہمارے گھر سے کھا نہیں رہے، چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، یہ تو اللہ کی ذات ہی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہمیں پیغمبر لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سورہ ہود اور آیت نمبر 70 ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت وہ ہنس پڑی، فبشرناها ہم نے ان کو خوشخبری دی، بِإِسْحَاقَ اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو عجیب بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی اور میرے شوہر یہ بھی بوڑھے ہو گئے، بانجھ ہو چکی ہوں، یہ کیسے ہوگا۔ قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو کہ اللہ کا فیصلہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے اہل بیت، اے گھر والی۔ یہاں اکیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور اکیلی بیوی کو فرشتوں نے قرآن پاک میں اہل بیت کہا گیا ہے، یعنی ان کے کوئی بچے نہیں ہیں، میاں بیوی گھر میں ہیں، تو فرشتوں نے ان کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والی تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلی بیوی کو بھی قرآن پاک نے اہل بیت کہا ہے، اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، یہ 70-71 سے لے کر ایک واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات ہی اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب ہیں، جبکہ اس کی توسیع اور عموم کے طور پر دیگر خواتین بھی شامل کی گئی ہیں۔
یعنی ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بہت سی حدیث آئی ہیں کہ جو اس آیت کے عموم پر دلالت کرتی ہیں۔ ابن جریر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بازار میں اس آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کو بلند آواز سے پڑھتے، پھر فرماتے کہ یہ آیت بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آیت بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جناب حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے میں اس سے یہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی بیویوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب تو ازواج مطہرات ہی ہیں، لیکن عموم کے طور پر دیگر اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چادر میں شامل کیا اور داخل فرمایا، اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کو بھی اسی طرح پاک اور صاف فرما دے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات، اور اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ جن کو آج کے لوگ اہل بیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تو بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تو یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں شامل کر کے یہ دعا کی کہ اللہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کو بھی شامل فرما لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انبیاء کی بیویاں ہیں اور اس کے بعد باقی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اہل بیت ہیں سب پاک ہیں، سب مطہر ہیں، سب کا اعلیٰ مقام ہے، سب کی شان اور مقام ہے، لیکن سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی کہ جس کو قرآن اہل بیت کہتا ہے ہم اس کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی کہا ہے ہم اس کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے ہم اس کو تو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جس کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی آیت کا انکار ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو اہل بیت اگر نہیں مانتے تو صریحاً قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی مجرم انسان ہے، یہ جرم کر رہا ہے، مجرم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتا، چونکہ قرآن پاک نے بیویوں کو اہل بیت کہا ہے اور اکیلی بیوی کے لیے بھی اہل بیت کا ہی لفظ آیا ہے، اور قرآن پاک کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ جس طرح اہل بیت کے باقی لوگوں کی قدر، عظمت اور مقام اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کی شان اور مقام میں کسی قسم کی کوئی تنقیص نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مقام ہے وہ اعلیٰ
شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، قرآن میں تذکرہ ہے، بار بار تذکرہ کیا ہے، ان اہل بیت کا مقام اور شان اپنی جگہ پر مسلمہ حقیقت ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات شامل ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ جس طرح اہل بیت کے باقی لوگوں کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا اور اللہ نے کہا ہے ان کی شان اور مقام اور عزت ہے، اسی طرح ان کی شان اور مقام اور عزت ہے جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کا اعلیٰ مقام ہے، سب کی اعلیٰ شان اور عظمت ہے، سب کی عظمت مسلمہ ایک حقیقت ہے، اور جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے ان کی شان میں اور جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ان کی شان میں کسی قسم کی کمی کرنا ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، سعادات سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔